محرم کا مہینہ ہے، محرم پر تو بہت بار بیان ہو چکا. اتنی بات صرف آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ قرآن کو فوکس کریں. قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہمیں جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہے اور ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہے. یہ جو میں نے سورہ الحاقہ کی آیات پڑھی ہیں، ان میں بھی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، وہ عیش والی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو لیفٹ ہینڈ میں اعمال نامہ دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ ملتا. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی ناکامی رکھی ہے، کیا وہ محرم کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی، یا وہ ربیع الاول کے جلوسوں پہ رکھی ہوگی، یا وہ کچھ اپنی رسومات پہ رکھی ہوگی؟ کیا یہ ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ کسی غیر مسلم کو ہم اسلام کی طرف اٹریکٹ کر سکیں؟ کوئی ہے ایسی چیز؟ اسلام کی سب سے بڑی خوبی، جس کی وجہ سے اسلام دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا اور پھیل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسلام اور نیچر ایک چیز کے دو نام ہیں. تبھی قرآن نے کہا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. کیا مطلب؟ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسلام سے ڈرو مت، وحشت مت کھاؤ. یہ وہ نیچر ہے، یہ وہ فطرت ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو نیچر میں تو سکون ہوتا ہے، اس سے وحشت تھوڑی ہوتی ہے. اسلام کے سوا دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ نیچر کو اپیل ہی نہیں کرتے ہیں. تمہیں وحشت ہے، آپ جائیں نا کسی اور مذہب کی عبادت گاہ میں چلے جائیں، آپ عجیب سی وحشت ہوگی آپ کو، یار میں کہاں آ گیا. بار بار جا جا کے آہستہ آہستہ وہ وحشت دور ہوگی. جیسے کسی وحشی درندے کو دیکھ لیں، ڈر جاتا ہے انسان، پھر پالنا شروع کرے تو وہ تو گدھے سے بھی محبت ہو جاتی ہے. بیوی سے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی، اس سے بھی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی شکایت آتی ہے بیگم سے محبت نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار اتنا عرصہ تو گدھے کے ساتھ رہو، محبت ہو جاتی ہے. اور عورت کو شوہر سے نہیں ہو رہی، اس سے بہتر ہی نہیں ہے گدھا پال لیتی، اس سے پھر بھی محبت ہو جاتی. انسان جس کے ساتھ رہتا ہے آہستہ آہستہ اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو اللہ نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے، اس میں سکون ہے. آپ کسی بھی مذہب کی عبادت خانے میں جائیں، کسی بھی مذہب کے، میں مذہبوں کے نام نہیں لے رہا، وہ پھر لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تقریر ہو رہی ہے. آپ جائیں، آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں وحشت ہوگی، بناوٹ نظر آئے گی، اس میں مصنوعی پن نظر آئے گا. لیکن آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں کہ یار ایک دفعہ مسجد جاؤ اور جھوٹ نہ بولنا، سچ سچ بتاؤ تمہیں سکون محسوس ہوا یا نہیں. اگر وہ جھوٹا نہیں ہوگا نا، وہ لازمی کہے گا یار مسجد میں آ کے مجھے سکون محسوس ہوا ہے. مسجد میں کوئی مصنوعی پن نہیں ہوتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی، مسجد نبوی، اس میں صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ سونے کی اینٹیں لگاؤ، خوبصورت دروازے لگاؤ، کلر کرو، نہ چھپڑا سا تھا. ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے پتھر لگائے، ٹائلیں لگائیں سنگ مرمر کے، خوبصورت مضبوط کرنے کے لیے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی نبی کے دور میں تو پتھر نہیں لگے تھے، آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نبی کے دور میں تمہارے گھر بھی کچی مٹی کے ہوتے تھے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن آپ اسلام کے علاوہ دیگر لوگوں کی عبادت گاہوں کو جا کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. برما میں بدھسٹ کے عبادت گاہ میں گیا، اتنا سونا لگا ہوا ہے، اتنا گولڈ، اور اتنی بڑا ان کا جو عبادت گاہ تھی نا، اتنا بڑا تھا وہ کمرہ ان کا، پبلک مارکیٹ سے کیا تھی، اور سکون نہیں تھا، ایک عجیب وحشت. انہوں نے اٹریکشن کے لیے بہت ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں، خوبصورت بت بھی بنائیں گے، وہ مور بنایا ہوا ہے، چیتا بنایا ہوا ہے، بندر بنایا ہوا ہے، اور خوبصورت پھول. لیکن وہی ہے اٹریکشن، پھر بھی سکون نہیں ہے. مسجدیں دیکھو سیدھی سادھی، فرش، کرسیاں بھی نہیں. اب تو یہ آنے لگی لوگوں کے گھٹنے، یہ جو کوکنگ آئل ہے نا، کھا کھا کے گھٹنے لوگوں کے بیکار ہو گئے. تو ورنہ مسجدوں میں کرسیاں نہیں. مسجد میں سادگی کتنی ہے بھائی، بادشاہ اور وزیر اور چپڑاسی ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے،
کوئی ہے اسلام میں کہ جی یہ والا ایریا جو ہے یہ بڑے لوگوں کا، یہ اس سے نہ سب ایک جیسے. کتنی سادگی رکھی گئی، اس کے باوجود اللہ نے روحانی سکون کہاں رکھا ہے؟ مسجد میں رکھا ہے. سکون مسجد میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ دین فطرت ہے. کیا مطلب فطرت کا؟ یہ آپ کو وہ باتوں کا حکم دیتا ہے جو آپ کی نیچر بھی کہتی ہے کہ یہ کام کرو. کبھی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو آپ کی نیچر کو اپیل نہ کرے. مثال کے طور پر کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، قرآن کہتا ہے پاکیزہ کھاؤ اور اچھا عمل کرو. کھاؤ بھی کیا؟ پاکیزہ. اسلام میں کوئی ایسی چیز کھانے کی اجازت ہے جسے کھاتے ہوئے آدمی کو الٹی، کوئی دوسرا مذہب والا دیکھے تو کہ کیا کھا رہے ہو تم؟ ہیں کوئی ہے ایسی چیز؟ دوسرے مذہب میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، وہ کھا رہے ہو، آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کو کیا آ جائے گی؟ الٹی آ جائے گی. اور یہ آپ کے نیک ہونے کی علامت ہوگی کہ آپ کو شریف ہونے کی علامت ہوگی. شراب دیکھ لو نا، شراب جس نے کبھی نہ پی ہو، اور شرابی کے منہ کو دیکھا کرو آپ کبھی، کیس آنکھوں کو دیکھا کرو، اس کی آنکھوں میں رونق ہوتی ہے، شرابی کی چمک ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کے بھائی شرابی ہے ماشاءاللہ یار چہرے پہ ایسا نور برس رہا ہے آپ کے. کبھی دیکھا آپ نے؟ لیکن بزرگوں کے چہرے پہ نور دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ بولتے کیوں نہیں؟ بڑی رونق ہوتی ہے. حالانکہ نہ وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. عام طور پہ دولہا کیا کرتا ہے؟ بیوٹی پارلر جاتا ہے، داڑھی بھی شیو کرے گا، مونچھیں بھی شیو کرے گا، پورا الٹے استرے سے پورے منہ کو گھما کے گھسائی ہوگی پھر اس کی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی گھسائی ہوتی ہے، اس کے پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. ایک لفظ ہے بہت مشہور لفظ ہے فیشل. فیشل فیشل فیشل، ابے صحیح پروناؤنسیشن بلوایا کرو. فیشل نا فیشل، یہ امریکہ سے آئے صحیح بتائیں گے جی. فیشیل یہ امریکہ سے آئے بھائی، جو ماہر ہوتے ہیں وہ ان کی بات کریں. ہماری انگلش کا یہاں کا کوئی بھروسہ نہیں. میں کہتا تھا ویورشپ، ویور، تو کسی نے مجھے بتایا ویور نہیں ہوتا، پتہ نہیں ویور ہوتا، ابھی مجھے صحیح بھی یاد نہیں انہوں نے کہا. میں نے کہا اگر میں یہ بولوں گا یہاں لوگ بولیں گے غلط بول رہا ہے، تو خیر میں دوبارہ ان سے پوچھوں گا یہ صحیح تلفظ ہے کیا. تو ہمارے استاذ نے بتایا تھا پروناؤنسیشن نا، تو کسی نے بتایا پروناؤن تو ٹھیک ہے، پروناؤنسیشن جب ہوگا تو پروننسیشن ہوتا ہے. تو وہ ہم تو یہیں سے انگلش سیکھ رہے ہیں نا، تو پھر وہ ایسی انگلش ہے گی بھائی ہمیں تو دیسی قسم کی. تو خیر، تو دولہا کو لے جا کے جو بھی کرواتے ہیں، مشکل سے نکل رہا ہے میرے منہ سے، اتنی مشکل تو کروانا نہیں ہے جتنی مشکل سے یہ لفظ نکل رہا ہے. تو وہ جو بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے اس کا، ہم نے بہت دولہے، میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا، بہت دولہے دیکھے ہم نے، اتنے دولہے ہم نے دیکھے ہیں، خود کئی دفعہ دولہا بنے اور پھر دیکھے بھی بہت ہیں. تو دولہا سے زیادہ ہمیں نہیں کوئی سمجھ سکتا، یعنی ہم جتنا دولہا کو سمجھ سکتے ہیں اتنا آپ نہیں سمجھ سکتے. دولہوں کے چہروں کی کیفیات، ہم نے سینکڑوں نکاح پڑھائے ہیں، دولہوں کی کیفیات کیسی ہوتی ہے، نکاح پڑھتے ہوئے خوش ہو رہا ہے، اندر گھبرا رہا ہے، یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو یعنی غور کر کے نہیں دیکھتے، خود بخود نظر آ رہی ہوتی ہے. کسی کا تجسس کرنا ٹھیک نہیں. کس کو قبول ہے بولتے ہوئے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور کون نارمل بیٹھا ہے. اچھا ایسے دولہے بھی ہم نے دیکھے بڑے خوش ہیں نا، ایسے بھی دیکھے ٹینشن میں ہیں، گھبرا رہے ہیں، اور ایسے بھی دیکھے نہ خوش ہیں نہ ٹینشن میں، بورنگ نہیں ہوتے، جیسے بورنگ نکاح ہو رہا ہے ان کا، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی قبول نہیں بولا جا رہا. میں نے کہا یار اس کو شادی کی کم وقت کو خوشی نہیں ہو رہی، نہ غم ہو رہا ہے، نہ ایسے نارمل ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، بس ایسے ہی. تو اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہے کس ڈیزائن کا آدمی. خیر، تو کیسے جا کے سج دھج کے بالکل ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے، اچھے پھر بھی نہیں لگ رہے ہوتے. ہم تو ہر طبقے کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں دنیا داروں کے ساتھ بھی رہا ہوں، علماء کے ساتھ بھی رہا ہوں. میں قسم اٹھا کے اگر یہ بات کہوں نا کہ غلط نہیں ہے، تو میں نے چہرے پہ رونق صرف اہل اللہ کے بزرگوں کے دیکھی ہے، اس کے علاوہ چہرے کی رونق مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ. کتنا ہی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کروا لو، کم وقت اچھے ہی نہیں لگتے. پروفیسروں کو بھی دیکھا ہے ہم نے، لیکچرار کو بھی دیکھا ہے جن سے ہم نے پڑھتے رہے ہیں، حالانکہ ٹیچر تھے ہمارے، ٹیچر کا شریعت میں احترام ہے، لیکن چہرے پہ رونق نہیں ہے، سکون ہی نہیں نظر آتا چہرے پہ. اہل اللہ کے ساتھ بیٹھو، بزرگوں کے ساتھ، اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی. اب داڑھی اور یہ فشر جو ہے نا، جو بھی ہم فی الحال فشر فرض کر لیتے ہیں، پھر بعد میں اس کو رٹا لگا کے یاد کروں. فشر، فیشل، سوری شر تو رے آ گیا آخر میں، فیشل. داڑھی اور فیشل ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ ہے نا. فیشل کا تو مطلب ہی کہ چہرے پہ بال مارکیٹ سے بالکل شارٹ کر دو، بالکل ایسے لگے بالکل زبردست خوبصورت، اور داڑھی اس کے بالکل کیا ہے؟ اگینسٹ ہے. چہرے پہ بال ببر شیر کی طرح چہرہ بنا لیا آپ نے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یار جو تقوی والے علماء ہیں، ہر ایک کی بات نہیں کرنا میں، جو پرہیزگار ہیں، مولویوں میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، جو واقعی اللہ والے ہیں
ان کی آنکھوں میں الگ سے ایک روب ہوتا ہے, ان کے چہرے پہ الگ سے ایک وقار ہوتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, جب ہم نے فرسٹ ٹائم ان کو دیکھا نا, ہم ان کو بہت دیر تک دیکھتے ہی رہے کہ یار کیا اللہ نے ان کو خوبصورتی دی ہے. حالانکہ ان کی ایج اس وقت تھی 75 سال یا 70 سال ہوگی. 70 سال میں تو ویسے بھی بندہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, نہیں بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے وہ. ان کے یار ان کے چہرے پہ رونق دیکھو, اور ایسا وقار, اتنا چہرے پہ رونق. آ کے بیٹھتے تھے, آدھا گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے, بعض دفعہ آدھے گھنٹے میں کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے, چپ خاموش محفل, کوئی شور شرابہ نہیں. آئے بیٹھے, دیکھا, نظر ڈالی, جو شاگرد بیٹھے ہیں نا ان پہ نظر ڈالی اس طرح سے, بڑے تھوڑا سا مسکرائے, اور دیکھ کے کوئی نیا بندہ آیا ہے تو اس سے سلام دعا کر لی, خیریت سے ہیں, بس پھر اپنے کام میں لگ گئے. وہ آدھے گھنٹے میں یار ایسا سکون ملتا تھا, نہ کوئی بات ہو رہی ہے, نہ کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے, نہ کوئی میوزیکل شو ہو رہا ہے, نہ کوئی پینے پلانے کی محفل ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر انسان خوشی نہیں رہ سکتا. آج کل یہی ہے نا یار, کوئی میوزک ہو, کچھ انٹرٹینمنٹ ہو, کچھ پینے پلانے کا موقع ہو, کوئی لڑکیاں وڑکیوں کے جھمیلے ہوں, اس کے بغیر لوگ کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا. تو ہم نے تو یار ایسی محفلوں میں سکون دیکھا. ہم تو مس گیدرنگ والی شادیوں میں بچپن میں گئے ہیں, لیکن پھر ہم نے توبہ کر لی, چھوڑ دیا. ہم نے وہ ماحول بھی دیکھا ہے, زیادہ آگے کا ماحول نہیں دیکھا, وہ نائٹ کلب والا اللہ نے بچایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, کہیں آپ سمجھے پتہ نہیں صاحب کیا کچھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس سے آگے نہیں گئے, بس اسی سے پہلے ہی ٹن لے کے آ گئے, اللہ نے بچا لیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا سکون حضرت کی محفل میں, ایسا سکون, بس صفائی بہت تھی. حضرت کے وائٹ کپڑے, اس میں ایک مکھی کے بیٹ کا بھی نشان نہیں ہوتا تھا, بے انتہا صفائی پسند تھے. آئے بیٹھے, تھوڑی دیر کوئی نصیحت کی, 2 باتیں کی, 2 بول بولے اور چلے گئے آدھے گھنٹے. ایک دفعہ میرے والد صاحب آئے مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے مدرسے میں, تو ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا حضرت کے دفتر کے باہر, وہاں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر والد صاحب نے کہا, بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں مجھے ایسا سکون مل رہا ہے یہاں پہ, حالانکہ خاموشی ہے. وہ کہتے ہیں نا پن سائلنٹ, کیا کہتے ہیں اس کو, پن ڈراپ سائلنٹ, یعنی پن کے گرنے کی بھی آواز نہ آئے, ایسی خاموشی, سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں, ہم چونکہ سہارنپور کے ہے نا, مظاہر علوم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا وہ ہمارے گھر کے قریب تھا, دادا کے گھر کے. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں آج مجھے وہ سکون ملا ہے جو مظاہر علوم میں ملا کرتا تھا. وہاں بڑے بڑے اکابر تھے, بزرگ تھے, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ تھے وہاں پہ. کہہ رہے ہیں بالکل وہ سکون مجھے آج محسوس ہو رہا ہے جو مجھے وہاں. حالانکہ کتنا فاصلہ سہارنپور اور کراچی میں, یہ ناظم آباد کے بیچوں بیچ وہ مظاہر علوم, لیکن سکون کی کیفیت کہتے ہیں دونوں جگہ کیسی ہے, سیم. کیوں؟ ماحول دونوں جگہ سیم ہے, بندے دونوں جگہ ایک ہی جیسے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہ ہے؟ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں اصل بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اسلام دین فطرت ہے. آپ فطرت پہ, مرد کو کہتا ہے داڑھی رکھو, لیکن نیچر ہے یہ. عورت کو کیا کہتا ہے, عورت والی صورت اختیار کرے. اگر اسلام الٹی بات کا حکم دیتا تو ٹینشن ہو جاتی نا. کیا خیال ہے, مردوں کو حکم دیا جاتا ہے چوڑیاں پہنے, سینڈل پہنے اور وغیرہ وغیرہ, اور خواتین کو اس کے برعکس حکم دیا جاتا, الٹا کام ہو جاتا. لیکن ہو رہا ہے یہ دنیا میں. جو اہل مغرب ہیں ان میں مرد, میں تھائی لینڈ گیا 2 دفعہ جا چکا ہوں, میں بینکاک. قسم تو نہیں اٹھانی چاہیے, بڑی بات ہو جائے گی, لیکن اٹھائی جا سکتی ہے اس پہ. بسا اوقات بندے میں اور لیڈیز میں فرق, لیڈی میں فرق ہی نہیں پتا چلتا کہ بندہ ہے کہ لیڈی ہے. پتہ نہیں, عورتیں مردوں جیسی بنی ہوئی ہیں, مرد خواتین جیسے بنے ہوئے, کیونکہ مذہب نہیں ہے نا, اسلام نہیں ہے. تو انسان پر جب آپ ڈال دیں گے کہ وہ اپنی مرضی کی لائف گزارے تو اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے, وہ برباد کر لیتا ہے اپنے آپ کو. ہم لوگ وہاں کیمپنگ کے لیے گئے, وہاں بڑا مشہور جنگل ہے, ہمارے ساتھ ڈیفنس کے لڑکے تھے, وہ وہیں کے ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے مجھے بڑا وزٹ کرایا, گھمایا پھرایا, مجھے لے گئے جنگل میں. ہم نے ایک کیمپنگ کی رات جنگل میں گزاری. تو ہم عشاء کے بعد لکڑیاں جلا کے کھانا پکا رہے تھے. تو مجھے بڑا شوق تھا کہ یار یہاں کے لوگوں سے ملوں, یہاں کا کلچر کیا ہے, ان کے گھروں میں جاؤں, کیسے رہتے ہیں. بچے تو ان کے ہوتے نہیں ہیں, تو اتنے بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے کیسے ہیں. ان کے بڑے بڑے بنگلے تھے. میں نے بہت کہا یار مجھے اندر لے کے جاؤ ان کے گھروں میں. انہوں نے کہا لیڈیز ہیں. میں نے کہا تو میں کیا کروں. میں تو لیڈیز سے جا کے پوچھوں گا نا, کہ وہ تو پردہ کرنا لیڈیز کا کام ہے نا. ان سے پوچھوں گا یہ تمہارا ہسبینڈ ہے, یہ تمہاری وائف ہے, یہ بچے کہاں ہیں, بچے رہتے کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں صبح. کلچر کو دیکھنے کا شوق تھا مجھے, وہ ہر آدمی کو ہوتا ہے. تو بنگلوں میں تو ہم گئے نہیں. تو میں نے کہا چلو جنگل میں, یہاں کیمپ لگے ہوئے ہیں, کھلے کیمپ تھے, کوئی دیواروں کے بغیر. ایسا نہیں ہم کسی کی پرائیویسی میں گھس رہے ہوں, دیواریں پھلانگ کے جا رہے ہوں.
तो कैंप में, करीब में जो कैंप था, मैंने उनको लड़कों को लिया, हम जाके जरा इंटरव्यू लेते हैं हम इनसे कि ये कैसे रहते हैं, क्या इनकी सोच है। जब देखो हमें तो बड़ा ताज, हमारे सामने तो एक हदफ है ना, हम क्यों पैदा हुए हैं आखिरत के लिए। तो मैं चाहता था, ये तो आखिरत को मानते ही नहीं है, ये इनका दुनिया में, इनका इस बारे में, इनके दिमाग में है क्या, इस सवाल का इनके पास क्या जवाब है कि हम दुनिया में क्यों आए, किन उसूलों को सामने रख के लाइफ गुजारते हैं ये लोग। ये बहुत बड़ा सवाल है जो इंसान को बेचैन करता है। मैंने कहा जरा मैं इनसे गपशप लगाऊंगा, इनका कल्चर पूछूंगा, खाते क्या है, रहते क्या है। तो मुझे हमारे करीब ही कैंप में 2 लेडीज नजर आई, वो बैठी भी खाना पका रही थी। तो हमने लड़कों को लिए, हमने कहा चलो इन खवातीन से इंटरव्यू लेते हैं हम, आ जाओ भाई। मेरे जो थाई जबान मुझे आती नहीं, तो वो जो डिफेंस के लड़के थे वो थाई भी जानते और उर्दू भी। हमने कहा आप आ गए जी हम। तो उन्होंने पहले मेरा तारुफ करवाया कि ये मौलाना साहब हैं, ये एक रूहानी पेशवा है, वगैरह वगैरह तारुफ करवाया ताकि वो हमसे बातचीत के लिए आमादा हो जाए और ये इंटरव्यू लेना चाहते हैं आपसे। तो अब 2 लेडीज बैठी हुई हैं, वो क्या कर रही हैं, उन्होंने कुकर रखा हुआ है, उसमें पानी बॉयल हो रहा है, देगची में पानी बॉयल हो रहा है। तो फिश, वो लोग फिश बहुत खाते हैं, मछली डाल रही है उसमें ना। मुझे एक चीज तो ये पता चली कि ये लोग इस तरह से मछली खाते हैं, वही डायरेक्ट मछली क्या कर रहे हैं, साफ करके बॉईल करके। अब मैंने सवाल जवाब पूछना शुरू किया, हाँ भाई आपका नाम, आपका नाम। फिर उन्होंने कहा आप कोई रूहानी पेशवा है? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा आप हमारे लिए दुआ करें कि हमारे औलाद हो जाए। मैंने कहा जी मैं दिल से दुआ करता हूं, अल्लाह आपको औलाद दे। तो मैंने कहा ये दोनों लेडीज हैं, ये दोनों के हस्बैंड के औलाद नहीं हो रही, तो ये दोनों खातून है, तो औलाद नहीं हो रही। तो मैंने कहा आपके नहीं हो रही, आपके भी नहीं हो रही, दोनों के नहीं। उन्होंने कहा ये मेरे हस्बैंड है। मैंने फौरन कहा साथियों से उर्दू में उनको समझ, मैंने कहा इसीलिए तो नहीं हो रही, पता ही नहीं चल रहा कि बीवी कौन है और साला शौहर कौन है। मैंने फौरन वो लड़कों से कहा, मैंने कहा समझ में आ गया क्यों नहीं हो रही, इनको बोलो आपका रूहानी इलाज में कोई वो नहीं है, आप हमारे यहाँ आओ, बंदे का पता चलता है बंदा है, बीवी का पता चलता है औरत, औरत पूरी औरत नजर आएगी, उसमें अट्रैक्शन औरत होने की वजह से। आदमी पूरा लगेगा क्या है, मर्द का बच्चा है, आदमी है। औरत उसमें मरते ही उसके मर्द होने की वजह से, मरती इस वजह से है। आवाज से पता चलेगा, उसकी दाढ़ी से पता चलेगा, उसकी चाल से, उसकी घनगरज से, उसके लिबास से। हमें पता ही नहीं चल रहा, साले दोनों बैठे हुए और कह रहे हैं कि साले कहीं के यार दोनों एक जैसे हैं, हम लेडीज समझ रहे हैं दोनों को। तो खैर हमने कहा भाई किसी और कैंप में, मैंने दुआ दे दी अल्लाह करे कि आप दोनों के औलाद हो जाए। लेकिन मुझे चाह रहा था कि इनको मैं नसीहत करूं थोड़ा सा, यार तू आदमी है तो थोड़ा आदमी नजर आना, तू भी वैसे ही बना हुआ है। तो ये सब में नहीं होता, बहुत से गैर मुस्लिम बड़े मर्द नजर आते हैं, मैं उसकी बात नहीं, लेकिन ये चीज उनमें आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है, ये बहुत हो रहा है। जिन्स तब्दील करवा लेना अपनी, ये चीज तो उनमें कॉमन है। तो क्यों मजहब को जब छोड़ दिया ना, इस्लाम ने क्या कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअनल्लाहुल मुखन्नसीन मिनन निसा वल मुखन्नसती मिनर रिजाल, औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो औरतें मर्दों जैसी मुशाबहत इख्तियार करती हैं या जो मर्द खवातीन जैसी मुशाबहत इख्तियार करते हैं, दोनों पर अल्लाह की लानत। अब आपको पता है दुनिया में जिन्स तब्दील करवा लेना ये कुछ कॉमन सा मसला बन चुका है। सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कानून पास हो गया। वहां हमें लोगों ने बताया कि यहाँ भी ये फैशन आ रहा था यूरोप से कि लड़कियां जो है वो जीन्स की पैंटें पहन रही हैं और मर्दों वाले, यानी मर्दों वाले हुलिये इख्तियार कर रही हैं, और मर्द जो है ना लेडीज वाले, ये तो सब चीजें इंपोर्ट हो रही है ना। तो वहां एक अच्छा लॉ पास हो गया कि जिसने भी इस तरह की हरकत की ना, उस 6 महीने की सजा है उसको। जैसे कतर ने पाबंदी लगा दी ना, फुटबॉल का मैच होगा लेकिन ये कुछ छिछोरपन नहीं होगा उसमें, वो ये जो लेस्बियन टाइप के औरतें होती हैं या जो इस तरह का कोई जो होमोसेक्सुअलिटी को फरोग देने वाली कोई जो उनके मखसूस किस्म के झंडे होते हैं, ये किसी को अलाउ नहीं है। तो खानदानी काम किया कतर ने। खैर, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये आपको किस पे लेके आता है, आपकी नेचर पे लाता है, इससे आप खुश रहते हैं। और इस्लाम के अलावा जितनी दावतें, जितनी तहरीकें, वो सब आपको नेचर से हटा रही हैं। खूब अच्छी तरह समझ लो, जिना इंसान की नेचर नहीं है, इंसान की नेचर फैमिली में रहना है। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का दुनिया में, इंडिया में पहले नहीं था, अब इंडिया में तो बहुत आम हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इंडियंस ये समझ रहे हैं ये हमारी अय्याशी है, आपको पता नहीं डिप्रेशन के मरीज बनोगे कुछ वक्त के बाद जाके। किसी कौम को डिप्रेशन और स्ट्रेस का मरीज बनाना हो ना, खुदकुशियों को रेशो बढ़ाना हो, उस कौम में निकाह का सिस्टम खत्म करके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम ले आओ। बल्कि निकाह को खत्म ही ना करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्रमोट करो, निकाह खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और इसके बाद इंसान में और दरिंदों में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये मजे 2 दिन के अच्छे होते हैं, उसके बाद डिप्रेशन में जाता है आदमी।
دیکھو اللہ نے دو قسم کے جانور پیدا کیے. کچھ جانور ایسے ہیں جو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں, پیر ہوتے ہیں ان کے, اور کچھ جانور ایسے ہیں گدھے گھوڑے جیسے. یہ جانوروں میں بھی ملتا ہے آپ کو. کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں, جوڑا بنا کے رہتے ہیں. اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو, کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگا اس میں؟ وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے, کبوتری چاہیے. کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے؟ دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی, بولو, کبوتر. یہ نہیں گھس سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے. پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری, پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے. یا اگر وہ رنڈوی ہو جائے, رنڈوا ہو جائے, شناختی کارڈ میں لکھا ہے رنڈوا, بھائی سے ہم نے سیکھا ہے. بھائی ہمارے کوئی ایسا کوئی باپ دادا سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں وراثت میں نہیں ملے. شناختی کارڈ میں جب بھی آپ فارم فل کرو نا تو پوچھا جاتا ہے اگر آپ خاتون ہیں تو بیوہ ہیں, اگر آدمی ہے تو رنڈوا ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے پہلے سوچا یار یہ تو بہت بڑی گالی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو, یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر پتہ چلے رنڈوا اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی مر جائے اور وہ شادی نہ کرے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, اس کو کمبخت کا یہی نام ہونا چاہیے. جو بیوی کے بغیر زندگی گزارے وہ رنڈوا ہی اچھا ہے. میں نے کہا یہ نادرا والوں نے زندگی میں ایک کام بڑا خاندانی کیا, اس کو جو رنڈوا کا لقب دیا ہے نا. کیونکہ آپ اگر بیوی مر گئی اور آپ پھر بھی بیوی کے بغیر ہیں تو یہ اس کے آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی نہیں ہو. اللہ یہ کہ ایج زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. جوان آدمی بیوی کے بغیر شریف بھی ہو, بیوی کے بغیر بھی رہے, تھوڑا کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے. تو خیر جانوروں میں ایسے ملتے ہیں. مچھلیوں میں ایسی مچھلیاں ہیں تو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں. مچھلیاں پیر بنا کے, بہت سی مچھلیاں, بہت سے جانور ایسے ہیں. اکثر جو تمیز کے جانور ہوتے ہیں نا وہ پیر بنا کے رہتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. پینگوئن کا آپ نے سنا ہوگا, وہ پیر بنا کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی, اس کے لیے دونوں راستے تھے کہ بھئی یا تو گدھے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے. تو مہذب راستہ کون سا تھا؟ پیر بنا کے. تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی, بولو نا, یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا. ایسا نہیں ہو گدھے گھوڑوں کی طرح کبھی ادھر منہ مار رہا ہے, نا 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 نا, پیر بنا کے. تو تہذیب نکاح میں ہے اور زنا کیا ہے؟ بد تہذیبی. بد تہذیبی میں سکون نہیں ہے. چند مثالیں دے کے بات سمجھا کے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو بریک کا ٹائم نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا, اس نے اپنے آپ کو انسانوں سے چھپا لیا ہے. لہذا اس نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے, اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں ہوں اور میں ایسا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, میرا تم سے لنک ہے. دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے 3 تصورات ہیں. یہ جو انسان قرآن عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے نا, عقل استعمال, دیکھو عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقل کا مطلب, عقل ہی ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری عقل ایک حد تک ہمیں گائیڈ کر سکتی ہے. یہ خود عقل فیصلہ کرتی ہے, اس سے آگے عقل ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتی. یہ خود عقل ہی کا فیصلہ ہے. ایک حد تک ہمیں گائیڈ کرے گی عقل, اس سے آگے عقل ہمیں گائیڈ کر ہی نہیں سکتی ہے. اس سے آگے ہمیں اس ذات سے پوچھنا پڑے گا جو عقل سے اوپر ہے, جس نے عقل کو بنایا ہے, جو اس سے اوپر کی چیز ہے. یہ خود عقل کا فیصلہ ہے. مذہب کی جو باتیں ہیں خوب سمجھ لیں, خلاف عقل نہیں ہوتی, عقل سے ماورا ہوتی ہیں, کیونکہ عقل وہاں ہمیں گائیڈ نہیں کرتی ہے. دیکھو میں جلدی سے مثال دے کے آگے چلتا ہوں میں. دیکھو 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ بولو نا یار, 4. اگر کوئی کہے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو یہ عقل کیا فیصلہ کرے گی, یہ صحیح ہے غلط ہے؟ کوئی مذہب اگر یہ کہے نا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, وہ مذہب ہی غلط ہے. وہ مذہب کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. کوئی پیغمبر کہے, جو کوئی شخص آ کے کہے, جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے, اپنے آپ کو میسنجر آف گاڈ کہے اور کہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ میسنجر آف گاڈ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ خود عقل کے خلاف بات کر رہا ہے. لیکن اگر میں کسی ریاضی دان سے پوچھوں کہ 356 کو 448 سے ضرب دیا جائے تو کیا جواب آئے گا, وہ بتائے یہ جواب آئے گا, تو میں خاموش ہو جاؤں گا. میں کہوں گا ہو سکتا ہے بھائی میں بھی آپ صحیح کہہ رہے ہوں اور میں بھی, بولو نا, آپ غلط کہہ رہے ہو. میں نہ اس کو غلط کہہ سکوں گا اور نہ صحیح, کیونکہ یہ میری عقل سے کیا ہے بھائی. 456 کو کون بیٹھ کے, کیلکولیٹر بھی نہیں ہے ہمارے پاس, کون بیٹھ کے ضرب دے گا یار. یا تو میں کاپی پینسل لاؤں گا, بھائی یہ بھی مجھے دینے دو. لیکن جب تک میں یہ عمل سے نہیں گزروں گا اس وقت تک میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ کا جو آنسر ہے وہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے. نہ میں اس کو صحیح کہہ سکتا ہوں نہ میں اس کو غلط. میں یہ کہوں گا یار یہ میری عقل سے
اوپر. یہ کسی ریاضی دان تو بتا سکتا ہے, میں نہیں بتا سکتا. یہ میری عقل سے اوپر کی چیز. تو عقل سے اوپر کی چیز اگر بتانے والا ایکسپرٹ ہے, ماہر ہے, سچا ہے, تو اس کی بات کو مانا جائے گا کہ صحیح کہہ رہا ہے. اگر کسی ریاضی دان نے کیلکولیٹ کر کے دیا, دیکھو بہت سے سائنسدان ہمیں بہت ساری تھیوریز بتا رہے ہوتے ہیں, ہم نے خود تجربے نہیں کیے ہوتے, ہم نے تھوڑی سی, میں نے کرو ٹریگنومیٹری پڑھی ہے, اس کی ایکویشنز ہم رٹا لگا کے یاد کرتے تھے نا, کرو ٹریگنومیٹری کی سائن تھیٹا از اکول ٹو کاس تھیٹا از اکول ٹو پتہ نہیں کیا کیا, وہ تھیٹے ویٹے بہت سارے آ رہے ہوتے تھے اس میں. اب ہم نے تو وہ تجربے کر کے نہیں دیکھے, لیکن ہمیں پتا ہے بھائی جو اس کی ایکویشنز بنانے والے ہیں بالکل صحیح سمجھدار لوگ ہیں, کوئی پی وی کے بھی نہیں انہوں نے بنائی, ٹھیک ٹھاک نارمل کنڈیشن میں بنائی ہے, یونیورسٹی میں یہ ایکویشن پڑھائی جا رہی ہے, تو ہماری عقل سے بالاتر تو ہے, یہ بنائی کیسے, لیکن ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ نہیں مان لیتے. اب کوئی طالب علم بیٹھ اسکول میں نیا بچہ آیا کہہ رہے میں نہیں مانتا, تو بھائی تو پاگل ہے. ایک سچے, جس کا سچا ہونا دلیل سے ثابت ہو جائے, اس کی خبر کو درست مانا جاتا ہے, بشرطے کہ عقل کے خلاف نہ ہو, عقل سے بالاتر ہو لیکن عقل کے خلاف نہ ہو. یاد رکھیں اسلام کی کوئی بات عقل کے اگینسٹ نہیں ہے, ہاں کچھ باتیں عقل سے بالاتر ضرور ہیں. تو اگر اسلام کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, قرآن کا برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر ان باتوں کو درست مانا جائے گا. اسلام کا برحق ہونا ثابت نہ ہو تو ان باتوں پہ خاموشی اختیار کی جائے گی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بہت سی باتیں اسلام نے ایسی کی عقل سے اوپر کی ہیں وہ. تو مذہب کی ضرورت تو پڑتی ہی اس لیے ہے کہ جہاں عقل کام نہیں کرتی وہاں کون گائیڈ کرے گا ہمیں؟ خدا گائیڈ کرے گا ہمیں, گاڈ گائیڈ کرے گا ہمیں. آپ کی عقل سے اوپر کی چیزیں, آپ وہاں بھی اپنی عقل سے گائیڈنس, آپ ہدایت تلاش کر رہے ہو, ٹھوکر کھاؤ گے میرے بھائی. دیکھو بچے کہتے ہیں نا ہمیں بزنس کرانا ہے, ہمیں بزنس کرنا ہے, آپ کیا کہتے ہو؟ بیٹا کسی ماہر کے پاس پہلے بیٹھ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ میری ساری زندگی کی لٹیا ڈبو دو تمہیں آتا تو کچھ ہے نہیں, کہ نہیں میں اپنی عقل سے کاروبار کروں گا. بیٹا عقل سے نہیں, تمہیں ابھی کاروبار کا تجربہ نہیں ہے. جو تم سے پہلے لوگ جو بزنس میں ماہر ہیں, تم گولا گنڈا بیچنا, کیا گولا گنڈا ہوتا ہے سین فرانسسکو میں, آپ گوروں کو کھلاؤ گولا گنڈا, گوروں کو لے آؤ, آپ گولے گنڈے پلاؤ, آپ ان کو ربڑی کھلاؤ کسی دن, پھر دیکھو وہ کیسی بددعائیں دے گا تمہیں. کھائے گا تو بڑے شوق سے گورا ربڑی کھائے گا, اس کے بعد جو ربڑ نکلے گا نا, اف, تباہی ہے. ہماری خوراکیں دیکھو یار کیا ہم نے بنا لی, ربڑی کھا رہے ہیں ہم لوگ. یہ پراٹھے تو میں کھاتا ہوں, وہ مجبوری, اس کو میں برا نہیں کہہ سکتا, میں اس کو برا نہیں کہہ سکتا. لیکن گوروں سے بولو حوصلہ ہے تو 2 پراٹھے تو پٹھان ہوٹل کے ہضم کر کے دکھا. ہم ہضم الحمدللہ گورے سے بولو کر کے دکھا. بڑی باتیں کرتے ہیں نا, ہم چاند پہ پہنچ گئے. تم ذرا سفید آٹے کے نا 2 پراٹھے 2 ہاف فرائی انڈوں کے ساتھ کڑک چائے کے ساتھ گورے سے بولو تو ہضم کر کے دکھا, ٹھیک ہے نا؟ نہیں کر سکتے, لکھ لو مجھ سے. یہ حوصلہ اللہ نے کس کو دیا ہے؟ دیسی لوگوں کو دیا ہے یہ حوصلہ. خیر, تو کچھ چیزیں تو فخر کرنے کے لیے ہم اپنے پاس بھی رکھیں نا. اچھا میرے بھائی, تو مذہب کی کچھ باتیں عقل کے خلاف ضرور ہوتی ہیں, عقل سے بالاتر ضرور ہوتی ہیں, عقل کے خلاف نہیں ہوتی. تو قرآن, جب بہت سی باتیں عقل سے بالاتر ہوتی ہیں, سوال پیدا ہوتا ہے پھر قرآن عقل استعمال کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ جب ہمیں پتا ہے وہ باتیں ہماری عقل سے کیا ہیں, اوپر کی ہیں, تو پھر کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ عقل استعمال کرو؟ بھائی سیدھے سے بولے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا, تمہاری عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں, جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ کر لو. سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا, کہاں سے جواب سمجھ میں آئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے, دیکھو کچھ چیزیں ہماری عقل کے دائرہ کار میں آتی ہیں, بیسک. ان میں جب آپ عقل استعمال کریں گے نا تو پھر کچھ چیزوں تک پہنچنا آسان ہو جائے گا جو عقل سے اوپر کی ہے. بیسک چیزوں میں ہی کھوپڑی استعمال نہیں کرو گے تو شروع سے ہی پروگرام بڑھ جائے گا, جو بڑھ رہا ہے لوگوں کا. مثال کے طور پر آپ کا بچہ بزنس کرنا چاہتا ہے پراپرٹی کا, دھیلا جیب میں ہے نہیں, شادیوں کا اس کو 4 کا شوق پیدا ہو گیا اور کہہ رہے ہیں میں بزنس کروں گا. میرے پاس آتے ہیں باریک لڑکے 15 سال کے اور کہتے ہیں ہم 4 کریں گے. میں کہتا ہوں آپ کے پاس بیلنس ہی نہیں ہے میرے بھائی, اتنے باریک ہو تم نہیں کر سکتے. اس کے لیے بیلنس کا ہونا کیا ہے؟ خالی حوصلے سے تھوڑی کام چلتا ہے. ایک چوہے نے ہتھنی کو پرپوز کیا. چوہا تھا اور ہاتھی کی جو مادہ ہوتی ہے اس کو پیغام بھیجا شادی کا کہ آئی لو یو اور میں آپ سے پسند کرتا ہوں. ہتھنی کو آیا غصہ, جی جناب, اچھا تھوڑا سا یہ ہو گیا صحیح. تو وہ جو ہتھنی تھی نا, ہتھنی کہتے ہیں نا اس کو, کیا کہتے ہیں ایلیفنٹ کی جو مونس ہے. اچھا بہرحال, تو اب مجھے نہیں پتا نا یہاں کیا کہتے ہیں, تو یہاں تو ابھی چھوڑو, زیادہ نہیں جانتے ہیں. نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریسٹرکشنز ہیں, اس پہ میں بات نہیں کر سکتا. خیر, تو چوہے نے پرپوز کیا نا اس کو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ہتھنی کو غصہ آیا, اس نے بولا
کیا گالیاں نکالوں میں یہاں پہ. کہتے کہ تو بے شرم انسان, تو اپنا قد دیکھ اتنا سا ہے, کلر دیکھ, اپنا خاندان دیکھ, نیچ گھٹیا, تجھے شرم نہیں آئی تو مجھے تو پرپوزل بھیج رہا ہے شادی, اتنی اوقات دے. تو یہ سب چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ تیرا, سب یہ سب چھوڑ کیا دیکھ تو کانفیڈنس. تو وہ جو ہے نا, بعض لڑکے بہت باریک باریک ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے یار, آپ یہ باتیں مت کیا کرو. تو ایک لڑکا ہے, نوجوان ہے, کروڑوں کا بزنس کرنا چاہتا ہے, تجربہ زیرو ہے اس کے پاس, ابا کے پاس آیا, ابا مجھے 1 کروڑ روپے دے دو, میں کروڑوں کا بزنس کرنا چاہتا ہوں, آپ کو 1 ارب روپے کما کے دوں گا. تجربہ کوئی گولے گنڈے کا بھی نہیں ہے اس کے پاس, کوئی چپس کی ریڈی لگانے کا بھی تجربہ نہیں ہے. تو ابا کیا کہے گا, بیٹا آپ میرا سارا پیسہ ڈبو دو گے. بچہ کہتا ہے ابو میں عقل استعمال کر کے بزنس کروں گا, میں کیا کروں گا, عقل استعمال کر کے. ابا جواب میں کیا کہیں گے, بیٹا اگر تو عقل استعمال کرتا تو عقل یہ کہتی ہے کہ بزنس کے لیے صرف عقل نہیں تجربہ بھی چاہیے. صحیح عقل استعمال کرتا تو عقل یہ کہتی بزنس کے لیے صرف عقل نہیں بلکہ تجربہ بھی چاہیے. خود عقل فیصلہ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ بھائی تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو کھوپڑی تھوڑی تجھے بتا دے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. جب تو تاجروں میں بیٹھے گا پتا چلے گا بھی پراپرٹی کے بزنس میں کیا مسائل ہیں, کیا پرابلمز ہیں, کاغذات میں ہیر پھیر کیسے ہوتی ہے, کیسے کس کا کاغذ کس کے نام کیا جاتا ہے. تجھے تو کچھ بھی نہیں پتا, لکھنا نہیں آتا ہے تجھے, کیسے کرے گا یہ؟ تو خود عقل کہے گی بھائی کہ مسلمان جو ہے وہ نمائندہ ہے کس کا, مذہب کا. اگر آپ مذہب پہ عمل نہیں کرو گے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ مذہب پہ عمل نہیں کر رہے, بلکہ آپ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اسلام ہے, حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو ایسا خوبصورت مذہب ہے, اتنا بہترین, اتنا خاندانی مذہب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص مکمل اسلام کے سپرد کر دے گا اپنے آپ کو, اس کو اسلام میں لذت محسوس ہو. دیکھو اگر اسلام لذیذ مذہب نہ ہوتا نا تو بہت سے لوگوں سے خودکشیاں نہ چھڑواتا. میں نے بہت دنیا میں سنے بھی ہیں اور بعض دیکھے بھی ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہے تھے, تو جب دین کی طرف آئے نا تو اس کو خودکشی کا خیال ختم. خودکشی کا بہترین علاج ہی یہی ہے کہ اس سے نماز پڑھوانا شروع کر دو, آپ اس کو مذہب کی طرف لے آؤ. سویڈن میں 2 گورے جو ہے نا خودکشی کر رہے تھے, حضرت حاجی الوہاب صاحب وہاں گئے ہوئے تھے, تو وہ 2 گورے خودکشی کرنے جا رہے تھے, کوئی تبلیغی پکڑ کے ان کو حاجی صاحب کے پاس لے آئے. تو حاجی صاحب نے کوئی اللہ رسول کی بات کی, کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا, تھوڑی دیر میں وہ انہوں نے سروزہ لگایا, سروزے کے بعد چلہ لگایا, چلے کے بعد 4 مہینے لگایا, پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہوں گے, مجھے نہیں پتا. تو چھوڑ دی خودکشی کا خیال انہوں نے. تو یہ جو لائف ہے نا غیر مسلموں کی, یہ تباہی ہے, یہ عیش و عشرت نہیں ہے, یہ ایسا عذاب ہے, ایسا وبال ہے. کیونکہ یہ جو, ہاں اب وہ بات الحمدللہ میرے دماغ میں آ گئی کہ یہ لوگ جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں نا نوجوانوں کو, یہ دلیل کی قوت کی بیس پہ نہیں بلکہ اٹریکشن کی بیس پہ. یہ کس کی بیس پہ کرتے ہیں؟ اٹریکشن کی. اسلام جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے وہ دلائل کی بیس پہ کرتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط. غیر مسلم یہ نہیں بتائے گا صحیح ہے غلط, یہ کہے گا مزیدار ہے بس. تو یہی تو میرے بھائی آزمائش ہے کہ مزہ دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو یا دلیل دیکھ کے کسی چیز کی طرف. دیکھو آپ کیا کر رہے ہو, کسی ظالم آدمی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ آپ کا اس سے مفاد ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ قتل کرے گا, یہ لوگوں کی جیبیں چھینیے گا, پھر بھی آپ کیا کر رہے ہو, اس کو پروموٹ کر رہے ہو. دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ آدمی غلط ہے. اب آزمائش ہے بھائی, دلیل کہتی ہے کہ اس کو پروموٹ مت کرو, لیکن وہ آپ کو رشوت دیتا ہے, اس سے آپ کے مفاد جڑے ہوئے ہیں, تو آپ پھر بھی اس کی طرف مائل ہوگے. تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس عمل کو ٹھیک کہہ سکتا ہے, آپ کے اس عمل کو 100% غلط. لیکن یہی عمل غیر مسلم کر رہے ہوتے. ساری دنیا کے غیر مسلموں کو پتا ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن اٹریکٹیو ہے, اس لیے لیگل ہے. انلیگل کسی نے بھی نہیں کیا. مذہب کیا کہتا ہے, شراب کیا ہے, حرام, 1 قطرہ بھی حرام. لیکن کیا دنیا میں غیر مسلم آپ نے دیکھے جو کہتے ہیں پھر مذہب کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھا آپ نے؟ کیوں نہیں کہتے بھائی مذہب دلیل سے تو بات کر رہا ہے, لیکن مزہ کس میں ہے؟ مذہب پہ چلنے میں نظر نہیں آ رہا بلکہ مذہب کو چھوڑنے میں مزہ ہمیں نظر آتا ہے. کبھی بھی غیر مسلموں کی باتوں میں مت آؤ. رشتہ داری توڑنا اس میں وقتی مزہ بہت ہے. غیر مسلم جہاں بھی میں دنیا میں گیا ہوں نا, ایک عذاب جو غیر مسلموں پر ان کے کفر کا اللہ نے دنیا میں دیا ہے
वो इनके रिलेशन की ऐसी की तैसी हो गई है। इनमें रिलेशन नहीं होते, हर जगह यहाँ भी यही हाल है, रिलेशन खत्म, बस ये रिलेशन है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नाइस टू मीट यू, इससे ज्यादा रिलेशन नहीं है इन लोगों का। इससे लोग बड़े मुतासिर होते हैं, यार क्या इनके अखलाक है, भाई गए खत्म, रिलेशन खत्म हो गया, ना बाप का पता है, ना माँ का पता है, ना बीवी और शौहर का रिलेशन है, ना बाप बेटे का, ना माँ बेटी का रिलेशन। ये तहजीब हमें 1400 साल पहले किसने सिखाई है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जल्द निकाह का भी हुक्म दिया, नस्ल बढ़ाने का भी हुक्म दिया, क्योंकि ये दोनों चीजें रिलेशन पैदा करती हैं। आप बताओ, रिलेशन जिना से बनता है या निकाह से बनता है? निकाह से बनता है। तो रिलेशन बनता है बीवी से, फिर आगे औलाद से, फिर औलाद आपके रिश्तेदारों की भी औलाद होगी तो आपके बच्चे उनके बच्चों के कजन होंगे, जो आपकी औलाद है वो बच्चे आपस में बहन भाई होंगे, फिर चाचे ताया नाने दादे और बहुत सारे रिश्ते, पुप्पे चाचे, ये सारे रिश्ते वजूद में आते हैं ना। तो ये रिश्ते भी अब मुसलमानों में बाकी रह गए हैं, गैर मुस्लिमों में ये रिश्ते मार्केट से शार्ट चच्चा मामू तो सुनने में ही नहीं आता। अब कभी मैं कितने मुल्कों में गया हूँ, भाई इसका चच्चा दिखाओ किधर है इस गोरे का, नहीं चच्चा की बात अब्बा का पूछो, वो हो सकता है वो ना हो। ये तहजीब है, बद तहजीबी है। आप इस तहजीब से मुतासिर हो रहे हो मेरे भाई, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है इसमें, बेसुकूनी है, टेंशन है, डिप्रेशन है। तो ये जो लड़के हमारे नौजवान नस्ल इस कल्चर की तरफ माइल हो रही है ना, यार देखो हमारे अब्बा ने बोला गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते और तौलीद में सहरोजा लगाओ, तुम्हारा अब्बा तुम्हें सहरोजे लगाने का इसलिए हुक्म दे रहा है कि थोड़ी देर की उसमें तुम्हें टेंशन तो होगी ना, वहां सहरोजे में तुम्हें कबाब मिलेगा ना, हाँ वो 3 बातें मैं कर रहा था ना, शराब कबाब और शबाब। तो गैर मुस्लिम इन 3 चीजों की तरफ खींचता है, चाहे वो अमेरिका का गैर मुस्लिम हो, कनाडा का हो, जापान का हो, या वो लंदन का हो, पूरी इंडिया का हो। इंडिया का भी देखो तहजीब की ऐसी की तैसी, कपड़े मार्केट से शॉर्ट होते जा रहे हैं। औरतों मर्द पूरे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, उनको गर्मी नहीं लग रही, और खवातीन के कपड़े कितना बुरा लगता है यार, ये लड़कियां चड्डियों में घूम रही, इस कदर जहनी अजियत और कोफ्त होती है। मैं सोचता हूँ ऐ अल्लाह, हमारी मेहनत के बगैर तूने हमें मुस्लिम घर में पैदा कर दिया और मजहबी घर में पैदा कर दिया, इससे बड़ा अल्लाह का हम पर कोई एहसान नहीं। कभी तसव्वुर कर सकते हो तुम्हारी औरतें चड्डियां पहन के घूम रही हो, तुम पे क्या आरे चलेंगे, क्या क्या रह जाएगी मोहब्बत और अजमत आपस में? बहनें तो पूरे लिबास में अच्छी लगती हैं, सर पे दुपट्टा, बेटियां प्रॉपर ड्रेस में बाप को अच्छी लगती है। बेटी अगर चड्डी पहन के बाप के सामने आ जाएगी मेरे भाई, वो बाप नहीं रहेगा फिर। वो तो गैर मुस्लिमों में बाप बाप नहीं रहा है, माँ माँ नहीं रही है। इस ड्रेसिंग में माँ और बाप का रिश्ता जचता ही नहीं है। फिर उस औरत के अपने ऊपर क्या गुजरती है, तो हर वक्त अपने पूरे जिस्म की नुमाइश कर रही है। आप क्या समझते हो वो खुश है? लाशऊरी तौर पर वो भी टेंशन में जा रही होती है, उसको एहसास नहीं होता कि ये फितरत नहीं है। क्या कल्चर हो गया है मेरे भाई, क्या दिमाग खराब हो गया है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें फ्री फोकट में इस्लाम दे दिया और तुम उस कल्चर की तरफ माइल हो रहे हो। कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं जिन्होंने जब देखा कि यार कल्चर सिर्फ मुसलमानों का बाकी बचा है, पर्दा सिर्फ इनमें है, हया सिर्फ इनमें है, जिन गैर मुस्लिमों की समझ में ये बात आई है ना, 180 डिग्री पे आके उन्होंने अपनी जिंदगी को तब्दील किया। मैंने ऐसे गैर मुस्लिम भी देखे। अभी हम अमेरिका गए थे ना, तो वहां एक शख्स मिला, उसने मुझे अपना वाकया बताया। उन साहब की उम्र होगी तकरीबन 60 साल, थे वो पठान कहीं पिशावर के, 14-15 साल की उम्र में अमेरिका चले गए। उन्होंने मुझे बताया कि मैं यहाँ आया, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, 22 साल मेरी उम्र थी, एक अंग्रेज लड़की 19 साल की। कह रहे कोई दोनों की आपस की सेटिंग हुई, मैंने उसको शादी का पैगाम भेजा, उसने कहा नहीं पहले मैं इस्लाम को स्टडी करूंगी, इस्लाम का मुताला करूंगी, इस्लाम को समझूंगी, उसके बाद नहीं सॉरी मुझे याद आया, ईसाई थी वो, तो इसी तरह उनकी शादी हो गई। वो ईसाई थी और ये मुसलमान, शादी हो गई। कह रहे शादी, मैंने उस पर कभी नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ, उसने खुद इस्लाम को स्टडी करना शुरू किया। पहले तो पर्दा वर्दा नहीं था। ये अभी जो सफर हुआ है ना मेरा 2 हफ्ते पहले, उसकी रोएदाद सुना रहा हूँ आपको। तो मैंने तो कहा कि मैं वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन वो कैमरे की बैटरी खत्म थी, क्या था भी मुझे याद नहीं, वरना ये तो रिकॉर्ड करने की चीज। उन्होंने कहा भी कि आप इसको रिकॉर्ड करें। कहते हैं कि मेरी वो जो वाइफ थी ना, उसने इस्लाम को पूरा स्टडी किया, फिर मुसलमानों को देखा भी उसने, उसके बाद कह रहे हैं उसने इस्लाम कबूल किया। कह रहे हैं ऐसा खानदानी पर्दा किया है उसने, बेचारी एजेड हो गई, बूढ़ी हो गई, 7 या 8 बच्चे हैं इनके। कह रहे हैं उसने कहा कि नहीं, इस्लाम में नस्ल रोकना पसंदीदा काम नहीं है, इस्लाम खानदान बढ़ाने का हुक्म देता है। वो लोग भुगते हुए हैं अपनी सोसाइटी को, पता है 2 बच्चे का अजाब क्या निकला है उस। हमारे जो लिबरल सेकुलर लोग हैं ना, देसी लिबरल, जिनका काम है सिर्फ दुम हिलाना, समझ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं अपनी तहकीक वहकीक कुछ नहीं होती, बस सूट टाई लगा के
انگلش انگلش سیکھ جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے محقق ہیں کیونکہ انہوں نے فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے گورے کی. دیکھو تحقیق اللہ نے ہر شخص کو الگ صلاحیت دی ہے. صرف کتابیں پڑھنا اس سے انسان محقق نہیں بن جاتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ماحول کا اثر لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں اثر نہیں لیتے, وہ اینالائز کرنا